رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی جو انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس زبان سے خیر کی بات کرے، دین کی بات کرے، لوگوں کے دل جوڑے تو یہی زبان اس کے لیے جنت کا راستہ بن جاتی ہے۔ مگر اگر یہی زبان کسی کی برائی کرے، چغلی کرے، نفرتیں پھیلائے تو یہی زبان قبر اور جہنم کا راستہ بن جاتی ہے، قبر سے سیدھا جہنم کا راستہ بن جاتی ہے، گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474۔ سوچئے میرے بھائیوں، سوچئے تو ذرا، جنت کی ضمانت صرف زبان سنبھالنے پر، لیکن افسوس آج یہی زبان بہت سے لوگوں کے لیے تباہی کا سبب بن گئی ہے۔ کسی کی برائی سننا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا اور لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنا، یہی چغلی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بچو اس گناہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچنے میں تو بہت چھوٹا ہے، یہ کرنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ ایک جہنم کا راستہ بن جائے گا۔ بچو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کی برائی کرنے والا اور طعنہ دینے والا ہو۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 1۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کی عزت مٹاتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی کی بات ادھر ادھر کرتے ہیں اور چغلی کر کے رشتے توڑتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ویل کا اعلان کیا ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جہاں کا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آ جاؤ، ابھی وقت ہے، ایسے گناہوں سے پرہیز کرو۔ دیکھنے میں تو یہ گناہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور جب ہم ان گناہوں کو کرتے ہیں تو یہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ بہت چھوٹے لگتے ہیں، معمولی لگتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، جہنم کا راستہ بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ چغلی کیا ہے۔ چغلی یعنی نمیمت وہ ہے کہ کسی کی بات دوسرے تک اس نیت سے پہنچائی جائے کہ اس کے درمیان دشمنی کی پھوٹ پیدا ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائیں، ان کے دلوں کو خراب کیا جائے۔ یعنی اگر کسی کی بات کسی تک صرف اس لیے پہنچاتے ہیں کہ وہ دوسرے سے ناراض ہو جائے تو یہ چغلی ہے، چاہے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمیمت بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کے انجام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 105۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جہنم سے محرومی جنت سے محرومی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں، سوچئے میری بہنوں، سوچئے تو نمازیں، روزے، صدقات سب کچھ ہوں، لیکن اگر زبان بے قابو ہو، چغلی کرتی ہو تو جہنم کے دروازے ہمارے لیے کھلے ملیں گے اور ہمارے لیے جنت کے دروازے بند ملیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، چغلی کی بہت بڑی سزا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، ایک تو پیشاب
पेशाब की पाकी का एहतमाम नहीं करता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। सही बुखारी हदीस नंबर 218। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक टहनी 2 टुकड़ों में तोड़ी और हर कब्र में एक टहनी लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक ये टहनियाँ सूखेंगी नहीं तब तक शायद उनका अजाब हल्का रहे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए तो ज़रा, सोचिए तो सही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों की कब्रों पर खजूर की टहनी रखते हैं वो कौन थे? ऐसे लोग जो चुगली करते थे। अगर चुगली करने वालों को कब्र का अजाब है तो आखिरत का अजाब कितना सख्त होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चुगली के कुछ असरात होते हैं। चुगली करने वालों के अंदर कुछ ऐसे असरात नज़र आते हैं जिनसे कि हम उन्हें पहचान लेते हैं कि ये बंदी चुगलखोर है। दिलों में नफरत पैदा होती है। जो भाई भाई थे, दोस्त दोस्त थे, चुगली से दुश्मन बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर है भरोसा टूट जाता है। भरोसा टूट जाता है, इंसान की बातों पर एतबार उठ जाता है और मुआशरे में बदगुमानी फैल जाती है। अल्लाह की नज़र में जलील हो जाता है। चुगली करने वाला अपने रब का ना बनता है ना बंदों का बनता है। सब उससे दूर भागने लगते हैं। चुगलखोर से हमारा रब तो नाराज होता ही है। दुनिया के लोग, हम इंसान भी चुगलखोर से बचने लगते हैं। अपनी बातों को उससे छिपाने लगते हैं क्योंकि हमें ये खतरा होता है कि ये चुगलखोर है, कहीं हमारी बात दूसरी जगह न फैला दे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तुती कुल्ला हल्लाफिम महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीन, और ऐसे शख्स की इज्जत ना कर जो बहुत कसम खाने वाला, जलील लोगों की बुराई करने वाला और चुगली करने के लिए इधर उधर घूमने वाला हो। सूरे कलम आयत नंबर 10। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आयत सीधे चुगली करने वालों के लिए है। अल्लाह ताला कहते हैं, ए नबी, ऐसे लोगों की बात मत सुनो। सोचिए तो ज़रा। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा गौर करो। मेरी प्यारी बहनों, ज़रा गौर करो। जब अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर रहे हैं कि चुगली करने वालों की मत सुनो, तो हम और आप ऐसे लोगों की कैसे दोस्ती रख सकते हैं? कैसे उनके दरमियानी ताल्लुक़ बना सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे गुनाहों से खुद भी बचें और दूसरों के भी बचाने की कोशिश करें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हम सबको ये सोचना चाहिए कि चुगली करने से क्या हासिल होता है। ना दुनिया में सुकून मिलता है, ना आखिरत में कामयाबी मिलती है। हर जगह रुसवाई, हर जगह नाकामी। इंसान दूसरों की बातें ले जाता है मगर असल में वो अपनी आखिरत तबाह कर रहा होता है। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई का वो ऐब बयान करना जो अगर वो सुने तो उसे बुरा लगे। किसी ने पूछा, अगर वो बात उसके अंदर सच में मौजूद हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बात सच में मौजूद है तो ये गीबत है, और अगर झूठ है तो ये तोहमत है, ये इल्ज़ाम है, ये बहतान तराशी है, जो उससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 2589। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और अगर वही बात अब हम तीसरे को जाकर बताएं ताकि वो नाराज़ हो, तो ये गीबत से बढ़कर भी गुनाह है, और वो है चुगली, नमीमत है। कब्र और आखिरत का अजाब। कब्र में चुगली करने वालों के
بدن آگ سے جلائے جائیں گے، ان کی زبانوں اور ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے اچھے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، مگر اس نے لوگوں کی برائی کی ہوگی، لوگوں کی چغلیاں کی ہوں گی، تو اللہ اس کے سارے اعمال ان لوگوں کو دے دے گا جن کی اس نے برائی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کے پاس کوئی نیکی نہ بچے گی، کوئی نیک عمل نہ باقی رہے گا، تو ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد حدیث نمبر 8398۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچئے تو ذرا، سوچئے تو صحیح، جس نے زندگی میں نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقات دیے، مگر چغلی کی وجہ سے، صرف ایک معمولی سی گناہ کی وجہ سے، چغلی کرنے کی وجہ سے سب کچھ دوسروں کو مل گیا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، چغلی کرنے والا کس کا دشمن ہوتا ہے؟ چغلی کرنے والا نہ کسی کا دوست ہوتا ہے، نہ کسی کا بھلا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو ایک سے سنتا ہے اور دوسرے تک پہنچاتا ہے، اور دونوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، دونوں کے بیچ نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، دونوں کے بیچ دشمنی پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو تمہارے پاس کسی کی بات لے کر آئے، وہ تمہاری بات بھی کسی اور تک ضرور لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بدتر انسان وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ دور ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ سب سے بدتر انسان وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ دور ہو جائیں کہ کہیں وہ زبان سے نقصان نہ پہنچا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6131۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیے ہیں تو ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ اگر کسی نے کبھی چغلی کی ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، اور جس کی بات اس نے پہنچائی ہے اس کے بیچ صلح کرا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یعنی اگر کبھی ہماری زبان نے پھوٹ ڈالی تو اب اسی زبان سے لوگوں کے دلوں کو جوڑ جائیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑیں۔ یہی سچی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اگر آج ہم توبہ کر لیں تو چغلی، غیبت اور برائی سے پاک ہو کر اللہ کے نزدیک بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اگر ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری زبان نے بہت غلطیاں کی، بہتوں کے دل توڑے، کسی کی عزت چھینی، کسی کی بات پھیلائی، اے رحم کرنے والے مالک ہمیں معاف فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو خیر کی باتوں کی توفیق عطا فرما دے، چغلی، غیبت اور جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، جن لوگوں سے ہمارا دل ٹوٹا، ان کے درمیان ہم نے پھوٹ ڈالی، تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اے میرے اللہ، ہماری قبر کو نور سے بھر دے، چغلی اور برائی کی وجہ سے ہمیں عذاب سے بچا لینا۔
اے میرے پیارے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے دلوں میں تیرا خوف اور تیری محبت ڈال دے۔ اے میرے اللہ ہمیں وہ زبان دے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑے، اور وہ دل دے جو تیرے سامنے جھکے۔ اے میرے اللہ جب ہماری آنکھ بند ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔